السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات على محمد وعلى محمد. ایک ایسی سلوات ہوئی تو تھکن سستی دور ہو ہے نا. اب یہ سلوات بچی قرآن مجید میں ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ. دیکھیں آیت بھی تقریباً سب کو یاد ہے اور ترجمہ تو سبھی کو معلوم ہے. ترجمہ سبھی کو معلوم ہے. اے رسول یا ایھا الرسول بلغ. اے رسول تبلیغ کر دیجئے, اس پیغام کو پہنچا دیجئے. یہاں پہ جو رسول اسلام نے تو ہمارے علی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولایت کا اعلان کیا. ولایت کا اعلان کیا یہ نہیں, اس سے پہلے سے پہنچا چکے تھے. نماز روزہ یہاں پہ جو ہے تبلیغ ہو رہی ہے. اب جو ہے ایسا نہیں کوئی رسول اسلام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں بتائیے. ان کی شروعات پڑھیے. یعنی ولایت ہے تو یہ سب کچھ ہے. ولایت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے لاکھ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کیجیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو نازل کیا جا چکا یعنی پہلے سے معلوم تھا. اگر ابھی ہم یہ کہہ دیں ابھی محفل کے درمیان کہ چلائیے کیا چلائیے, پہلے سے معلوم ہے تب نہ کہ ہاں دیکھیے جب تقریر کریں گے تو چلائیے, یعنی اب چائے چلا دیجیے. یہ سب مثال دے رہے ہیں. یا مثلا جو ہے شربت چلا دیجیے, پہلے سے جو طے ہو چکا تبھی بولیں گے چلا دیجیے. اور ایسے تو نہیں معلوم نہیں ہوگا. اب جو ہے مجمع سوچے گا نا کیا کریں چلانے کو, تلوار وغیرہ تو نہیں کہہ رہے چلا. پڑھیے سلوات پڑھیے محمد والے. یعنی پہلے سے جو ہے معلوم تک حکمہ کی جو نازل کیا جا چکا اسے جو ہے پیغام پہنچا دیجیے, اس کی تبلیغ کر دیجیے. اور اگر یہ نہیں کیا تو گویا کہ کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اور واللہ یعصمک من الناس, اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا, حرکتوں سے محفوظ رکھے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے اعلان کیجئے. تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول اسلام نے قافلے کو روکا, پالانِ شکر کا منبر بنایا, جو مجمع آگے بڑھ گیا تھا اسے بلایا, جو مجمع پیچھے رہ گیا تھا اس کا انتظار کیا. اب اس کے بعد مولا کائنات کو رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. اور اتنا بلند کیا, سنیے بہت عجیب بات ہے, اتنا بلند کیا کہ مولا کائنات آگے رسول اسلام پیچھے رہ گئے نا, اوپر بلند کیا. تو دو مرحلے پہ ہم نے مولا کائنات کو آگے دیکھا, رسول اسلام کو پیچھے دیکھا. جب کعبے کو قبلہ بنانا تھا, جب علی کو مولا بنانا تھا. پڑھیے صلوات پڑھیے. دو موقع پہ علی آگے جب کعبے کو قبلہ بنانا ہے تھا اور علی کو مولا بنانا تھا. تو رسول اسلام نے کیا کہا, من کنت مولا فہذا علی المولا عالما والا عادما عادا من نصر اللہ. یہ جو 5
فطرہ ہے نا، اسی میں جو ہے دعا بھی ہے، نفرین بھی ہے۔ رسول اسلام کی زبان سے وہ جو مولا علی کے مخالف تھے، رسول اسلام کی زبان سے، یعنی جو مولا علی کی حمایت نہیں کرتے تھے، تو رسول اسلام کی زبان سے نفرین نکلا۔ اور جو ہے دعائیہ جملہ ہے نا، دعا بھی کیا کہ جو علی کے دوست رکھے اللہ اسے کے دوست رکھے، جو دشمن رکھے تو اللہ جو ہے اسے دشمن رکھے۔ تو اب جو ہے جو خطبہ دیا رسول اسلام نے، جو خطبہ دیا، تمام چیزیں ہیں نا 11 حصے میں تقسیم ہے نا، صراط مستقیم کے سلسلے سے، اور پھر جو ہے بتایا کہ اگر جو ہے ہم اہل بیت کے کمالات اور فضائل کو بیان نہ کریں تو اللہ جو ہے غضبناک ہوگا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو پھر جو ہے اللہ اس پہ سخت عذاب کرے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اگر کوئی خامیاں رہ جائے تو پروردگار جو ہے اس محبت کی وجہ سے برطرف کر دے گا۔ تو اب رسول اسلام نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا المولا۔ لیکن اب کچھ لوگ جو ہے تعویل کرنے لگے، بہت سے معنی بتایا، اس میں سے ایک معنی یہ بتایا کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ اور اب اگر جو ہے مثلا مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے اپنے گھر پہ ہو اور اس کو فون کر کے بلایا جائے، بہت ضروری کام ہے، بس چلے آئیے 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، سنیے بہت تکلیف بات ہے، 1 منٹ کے لیے بس چلے آئیے، بہت ضروری کام ہے، پہلے آ جائیے، پھر اس کے بعد جو ہے چلے جائیے گا اور ہماری آپ کی دوستی آ جائیے۔ اب بیچارہ معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی کام میں ہوئے، اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ سب کام وغیرہ چھوڑ کر یا کھانا وانا کھا رہا تھا، چھوڑا ہاتھ دھلا، جلدی جو ہے آیا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، جی فرمائیے، آپ نے جو ہے فون کیا، بس چلے آئیے، بہت ضروری کام ہے۔ اب جب آ گئے ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو پوچھے گا اچھا بتائیے کام کیا؟ کہا بس اسی لیے تو بلایا تھا۔ کہے گا ارے مقصد بتائیے، صرف اس لیے بلایا تھا؟ ارے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ رسول اسلام جو ہے قافلے کو 3 دن روکے رہے، پڑھیے سوال، اگر تھکے ہیں کیا آج اس کے لیے؟ تو رسول اسلام نے اعلان کیا، دیکھیے اب جو ہے یہ نہیں کہا کہ مثلا نماز کے سلسلے سے سب کو معلوم ہے رسول دین اور فروع دین، فروع دین 10 ہے، رسول دین 5، نماز روزہ یہ جو ہے فروع دین اور رسول دین قیامت یہ سب جو ہے واضح ہے۔ رسول دین اور فروع دین جو ہے 10 اور رسول دین جو ہے وہ 5 ہے، اور جو فروع دین ہے کیا ہے؟ ان کی شاخیں بولتے ہیں، اور رسول دین جو ہے یہ جڑ ہے نا، جڑ سمجھ جائیے، جڑ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے جڑ جو ہے مضبوط نہ ہو، خشک ہو جائے، تو پھر جو ہے جو شاخ وغیرہ ہے یہ خود بخود جو ہے سب خشک ہو جائے گا۔ یا مثلا جو ہے درخت خشک ہونے لگے، سوکھنے لگے درخت، اور ہم جو ہے اس پہ پانی ڈالنے لگے، اب جو ہے کوئی بچہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد جو ہے سوال کرے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہیں گے بچوں یہ جو ہے درخت خشک ہو رہا ہے، لہٰذا جو ہم شاخوں پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ تو کہے گا نا مولوی صاحب شاخ پہ پانی ڈالنے سے نہیں ہوگا، جڑ میں پانی ڈالیے، اگر جڑ میں پانی ڈالیے تو پھر یہ درخت جو ہے ہرا بھرا رہے گا۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اب دیگر اعمال جو ہے انجام نہیں دیتے ہیں، تو ان سے یہ نہ کہیے نماز پڑھو روزہ رکھو، بس ان سے یہی کہیے یعنی کہ چاہنے والے علی سے محبت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، علی سے محبت کرتے ہو، روزہ نہیں رکھتے، ولایت مضبوط کیجیے، ولایت کو سیراب کیجیے۔ اگر ولایت مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی پڑھیے، صلوات محمد جب ولایت ہے تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تو یہ سب عمل جو ہے قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ تمام جو نعمتیں ہیں وہ صرف جو ہے کے چاہنے والوں کے لیے ہے،
سنیے بہت دقیق بات ہے. خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی زمین میں اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب جو ہے آپ اور آپ کے چاہنے والوں کی وجہ سے. اگر آپ کے چاہنے والے نہ ہوتے تو پھر جو ہے دنیا میں کوئی نعمتیں نہیں ہوتی. اب بچوں کے ذہن میں سوال ہوگا نا, مثلاً جو ہے ہم تو دال کھا لیتے, دوسرے تو مسلم کھاتے ہیں, ہم سے ذہن میں تو آئے نا, تو بچوں کے لیے تھوڑا مثال دے دیا جائے. کہا کہ سب جو ہے جو دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب جو ہے علی کے چاہنے والوں کی وجہ سے. ہم مثال دے دیں اپنی زبان میں, بہت دقیق مثال دے دیتے ہیں. اب جو ہے اگر کسی شخص کی کوئی اہم شخصیت ہو, اس کی آپ دعوت کریں, اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی دعوت کریں گے تو بہت اہتمام ہوگا, تمام چیزیں جو ہے بہت اہتمام ہوگا نا, جیسا کا سب اہتمام ہوگا. آپ نے اہتمام کیا, اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک شخصیت کے لیے آپ نے اہتمام کیا. اب وہ شخصیت آئی, ظاہر سی بات ہے کھایا. اب یہ کھانے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ بچ جاتا ہے وہ سب جو ہے نوکر جا کر کھاتے ہیں. تو یہ سوال یہ نعمت ہماری بھی نعمت سے باقی سب کھاتے ہیں, بڑھیا سوال تو گھبرائیے گا نہیں, بس مختصر ہی کر رہے ہیں. یہ جو ہے جس کے دل میں لائق ہے, اور ظاہر سی بات ہے خود جو ہے ایسے موقع پہ جو مبارکباد دیا, تمام نے مبارکباد دیا, شاہد کو جو قصیدہ پڑھا, اور بہت سے لوگوں نے تو انکار کر دیا نا, انس بن مالک اور جو ہے اشعث بن قیس ہے نا, خالد, یہ سب جو ہے رسول اسلام اور مولا کائنات نے جب مسجد میں پوچھا انکار کر دیا. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی کہ بھول گئے ہے نا. سنیے بڑا دقیق بات ہے نا, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی کہ انکار کر دیا. تو مولا کائنات نے کہا, کبھی مولا جو ہے اس طریقے کا فکرہ نہیں کرتے, لیکن مولا نے کیا کہا, ایسے معلوم تھا کہ اگر ایسی بات ہے جھوٹ بولو گے سفید داغ ہو جائے گا. اس سے کہا کہ اشعث بن قیس سے کہ اندھے ہو جاؤ گے. کہا مولا کائنات, بعد میں جو ہے ایسا ہی ہوا ہے نا, ایسا ہی ہوا. بعض کو جو ہے یہ کہا مولا کائنات نے کہ تم جو ہے اس دنیا سے جاؤ گے اسلامی طریقے سے جو ہے دیگر رسوم کو انجام نہیں دیا جائے گا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں. تو اصل انہوں نے جو ہے مبارکباد دیا, لیکن آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے مبارکباد سب نے دیا. سب سے پہلے جس نے کہا تقیم معلوم ہے آپ کو ہے نا, پھر جو ہے اس کے بعد ہوا. تو ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد آلے صوصہ بن صحاب نے جو ہے وہ مبارکباد پیش کیا. تو انہوں نے جو ہے مولا کائنات کو مبارکباد نہیں پیش کیا. سنیے بہت دقیق بات ہے, حدیث کے بہت دیتے سب انسان خود جو ہے مولا کائنات کہتے تھے کہ ایک اور سوال پڑھیے, کہ آپ جو ہے کچھ بیان کیجئے. تو انہوں نے جو مبارکباد پیش کیا ہے تو یہ کہا انہوں نے کہ مولا آپ کو خلافت ملی, لیکن ہم آپ کو مبارکباد نہیں پیش کریں گے. یہ بہت دقیق بات, مولا کے چاہنے والے تھوڑا سا واضح کیا جائے, تشریح کی جائے, تب جو ہے پوری بات واضح ہو جائے گی. دیکھیں لباس جو ہے, لباس یہ عالم کے لیے زینت ہے نا, لباس عالم کے لیے زینت ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عالم ہو کہ وہ لباس کے لیے زینت بن جائے, زینت بن جائے. دیکھیے زیور جو ہے یہ عورتوں کے لیے زینت ہے. ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ زیور کے لیے زینت بن جائے, زینت بن جائے. تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے, بلکہ جو ہے خلافت کو مبارکباد دیں گے. مولا آپ خلیفہ بنے تو آپ کو بلندی نہیں ملی, بلکہ خلافت کو بلندی ملی. مولا آپ خلافت کے محتاج نہیں تھے, خلافت آپ کی محتاج تھی. آپ خلیفہ بنے تو آپ نے 4 چاند نہیں لگا, خلافت کے 4 چاند لگ گیا. محمد وآل محمد.
ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. مرکز کے آگے دوسرے نظام باطل ہے. ارے وہ ابلیس کے پوتے، تجھے کیا پتا جلوائے دلائے کیا ہے؟ نماز تو کچھ بھی نہیں. علیہ السلام کے بنا پورا اسلام باطل ہے. نعرہ سمجھے آپ؟ تو علی کی ولایت اگر ہے تو پھر انسان جو ہے شہادت بند ہے، اور علی جو ہے یہ جو ہے حبل اللہ ہے. جیسا کہ جب ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ وہ رسول اللہ سے مراد کیا ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ مثلا رسی یا کوئی چیز. مولا کائنات موجود تھے، مولا کائنات کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ یہ جو ہے حبل اللہ ہے. اب جب اشارہ کیا اس کے بعد جو ہے اس نے کہا بس اے اللہ کے رسول اب ہم سمجھ گئے، ہم مرتے دم تک جو ہے علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو اب جب جانے لگا تو رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو یہ جنتی ہے. بہت عجیب بات ہے. رسول اسلام نے کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا. جیسے ہی رسول اسلام نے کہا تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً جو ہے وہ اٹھے، وہ مسجد کے باہر پہنچ گیا تھا، اور یہ جو ہے گئے اور جانے کے بعد اس کے دامن کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ دعا کر دیجیے کہ ہم جنت میں جائیں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے رہے ہو؟ گھر سے آ رہے ہو کہ بازار سے آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ مسجد سے آ رہے ہیں. کہا مسجد سے آ رہے ہو؟ کہا وہاں علی موجود تھے؟ کہا علی موجود تھے. تو کہا کہ ہمیں جو ہے تمہارے دماغ پہ جو ہے حیرت بھی ہو رہا ہے، تمہارے اوپر افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جسے جنت ملی ہے اس کے پاس آئے ہو، اور جو جنت بات رہا ہے. اور یہ سوال معلوم یہ ہوا کہ تمام جو ہے دار و مدار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے، یعنی نہ دیگر ذکر کیا نہ روزے کا ذکر کیا، بلکہ جو ہے پورے اسلام کو بلند کیا ہے. مولا کائنات کو بلند کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے جانشین ہے، یہ جو ہے امیر المومنین ہے. لیکن جیسے ہی اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، ایک شخص نے سوال کر دیا، عارف نے سوال کیا یہ بتائیے کہ یہ حکم جو ہے آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہی سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن کیا کیجیے گا، دشمن علی عقل بھی چلی جاتی ہے. لیکن اس نے فوراً سوال کیا اگر اللہ کی طرف سے تیری طرف سے ہے تو پھر جو ہے پتھر نازل ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا، اصل بات یہ بھی ہو گیا کہ یہ دھوکہ بھی کھا گیا. سمجھ گیا؟ پڑھے کے رہنے دے، ابھی ختم کر دے. بس یہی سن لیجیے، نہیں سے پوچھ رہے پڑھے کہ نہیں، بس پوچھ رہے دیکھ رہے تھے آپ پڑھے ہوئے تھوڑی. ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد. یہ جو ہے وہی دھوکہ کھا گیا کہ مکے کے رسول اسلام جو ہے قرآن سنا رہے تھے، ادھر سے جو ہے کافر گزرے، مشرکین گزرے، ابو لہب گزرا. پوچھا کیا سنا رہے ہیں؟ رسول اسلام نے کہا کہ قرآن کی آیت سنا رہے ہیں. قرآن نہیں، یہ سب تو کہانی قصہ سنا رہے ہیں، کہانی قصہ سنا رہے ہیں. اگر واقعی قرآن کی آیت ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل ہو، پتھر گرے. اللہ کا حکم ہوا کہ اے رسول آپ موجود ہیں، لہٰذا اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن وہیں پہ یہ بھی موجود تھا، عارف بھی سمجھ گیا کہ جہاں رسول اسلام ہو وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہوتا ہے نا. یہ سمجھ رہا تھا یہی مسئلہ، ادھر پہ نازل نہیں ہوگا. بس اسی دھوکے میں آ گیا یہ بھی. اس نے بھی کہا کہ اگر تیری اس طرف سے ہو تو پھر عذاب نازل ہو. اب پتھر گرا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کی یہ سنت، یہ قانون تھا کہ جب تک محمد ہو عذاب نازل نہیں ہوگا. لیکن پروردگار نے بتایا کہ دیکھو جب علی کا معاملہ ہوتا ہے سروت ہو محمد والے محمد. تو اس
سنی بول رہے ہیں نہ سن کے سنی نہیں جلدی جلدی بس بات مکمل ہو گئی ہے باقی سب چھوڑ دیا بعد میں کبھی سنی تو اچھا نازل ہوا ایک منافق نے مدینے میں سنی جب یہ سبب آتش روز و حسد سے ہو گیا جل کر تباہ فیض میں آ کر لگا کہنے رسول اللہ سے آپ کا اسلام سے مطلب یہی تھا کہ جناب پہلے تو اقرار وحدانیت حقہ کیا پھر کہا میں اس کا پیغمبر ہوں تقدیم آپ کیا ابھی تک دل نہیں ٹھنڈا ہوا تھا آپ کا جو خلافت کی علی کا کر دیا نازل عذاب جو کیا اچھا کیا وہ مختصر فرمائیے یہ خدا کا حکم تھا یا اس کے موجود ہے جناب آپ نے فرمایا حکم حق کا تو میں نے کیا سنتے ہی اور بھی کھانے لگا وہ بھی چکا کر کے رخ سوئے فلک کہنے لگا سنے خدا اگر یہ تیرا حکم ہے تو مجھ پہ نازل کر عذاب سر میں ایک پتھر گرا سیدھا کرایا خاک میں دم کے دم میں داخلے تو ضبط ہوا کھانا خراب دوستو اس واقعے کو پوچھ لو قرآن سے تو خود کافی ہے کتاب اور پریشانی کو دور فرما وقت امام زمان علیہ السلام کے زمن میں تحریر فرما ہمیں جوان انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سلمكم اللہ